نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام مصلیان کرام اور بالخصوص نوجوان اسلامی غیرت و حمیت رکھنے والے دین متین کے متوالو، آج کے اس جمعہ کی مبارک مجلس میں پچھلے ہفتے رونما ہونے والے دو اہم ترین حادثوں کی طرف گفتگو کا رخ موڑنا ہے۔ ایک تو جو بہت عظیم ترین امت مسلمہ کا حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، وہ گزشتہ اتوار کے دن پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے درمیان سے اچانک اٹھ جانا اور سارے عالم کے مسلمانوں کو یتیم بنا کر چھوڑ کے چلے جانا، لہذا ان کا جنازہ ہمارے لیے عظیم ترین سانحہ اور حادثے سے کم نہیں تھا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اذا ما مات ذو علم و فتوی، اذا ما مات ذو علم و فتوی یا ذو علم و تقوی فقد وقعت من الاسلام سلمہ، جب کوئی اہل علم اور صاحب تقوی شخصیت دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں سارے عالم میں اسلام میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اسلام میں ایک نقص پیدا ہو جاتا ہے، اسلام کی دھار مڑ جاتی ہے۔ اس کی حضرت کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد ایک کہیں زیادہ سانحہ، کہیں بہت بڑا حادثہ فوراً یہ ہوا کہ حضرت اتوار کو اللہ کے حضور پہنچے اور ان کا جنازہ پڑھا گیا، اور سوموار کے دن امت مسلمہ کی غیرت کا جنازہ نکالا گیا۔ جنازہ نکلا نہیں، حضرت کا جنازہ نکلا اور امت کی غیرت کا جنازہ نکالا گیا۔ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک باپردہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ کس طرح اس کی غیرت، اس کی عزت، اس کے حجاب کو نوچا گیا۔ امت مسلمہ درد رکھنے والے اور غیرت رکھنے والوں کے نزدیک یہ کسی ذاتی سانحے
اور قومی حادثے سے کم بات نہیں تھی۔ میں اس مسجد میں منبر پر بیٹھ کر یہ قسم کھاتا ہوں کہ اس سانحے کے بعد، یہ حجاب کشی کے عظیم سانحے کے بعد، واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم، راتوں کی نیند میری اڑ چکی ہے اور کسی پہلو چین نہیں، کھانے سے لذت ختم ہو گئی ہے اور سوائے اپنے رب کے حضور اپنا درد و غم کہنے کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ آغا شورش کاشمیری نے اسی درد و الم کی کیفیت کے لیے دعا کے چند اشعار کہے تھے۔ بلا ارادہ بلا اختیار میری زبان سے وہی دعا کے الفاظ نکلتے ہیں۔ آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے تو گردش ایام کے۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جنون اور یہ پاگل پن، یہ سنکی پن کے باوجود بھرے مجمع میں کروڑوں انسانوں کی نگاہوں کے سامنے مزے اڑانا، ہنسنا اور اس کے دفاع کے لیے ایک پوری ٹیم کا تیار ہو جانا کہ جو ہوا اس کو سرٹیفائی کرنے کے لیے ایک پوری ٹیم تیار ہو گئی۔ میں جب چلتا ہوں یہاں سے، مدرسے سے نکلتا ہوں اپنے گھر جانے کے لیے، تو امت مسلمہ کے چہروں کو دیکھتا ہوں، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، لڑکیوں کو دیکھتا ہوں۔ لڑکیوں کو دیکھنے مجھے لڑکیوں کے گزرنے کو، آنے جانے کو، مجھے نہیں لگتا کہ سوائے چند لوگوں کے دلوں میں اس درد و غم کے سلسلے میں جو کیفیت ہے، امت کا 99% طبقہ اس سلسلے میں کچھ معلومات رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ فیصلہ اکثریت پہ ہوتا ہے، چند لوگ بلا شبہ اپنے درد و کرب کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن امت کا 90% طبقہ ان چیزوں سے بے خبر ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مفتی نذیر کاشمیری، شیخ الحدیث ہیں دارالعلوم بانڈی پورہ کشمیر کے۔ ان کا بہت پہلے میں نے ایک کلپ سنا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے امت کے حالات ایسے ہوں کہ دین کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود امت مسلمہ کے افراد اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں اور اس جو آزادی کی، دین پر بلا کسی رکاوٹ کے عمل کرنے والی آزادی کی ناقدری کر کے اس کو اپنے پاؤں تلے رونٹتے ہیں، تو پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ وہ اگر چاہیں بھی تو ان کو عمل کرنے نہیں دیا جاتا۔ مثال دی گئی ہے اس کی، وہ بخارا، جہاں کے مصنف مؤلف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سارے عالم میں حدیث کو پہنچایا اور بخاری شریف جیسی عظیم ترین کتاب تالیف کر کے حدیث کا ذخیرہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، جہاں سے علم کی روشنی پھیلی، جہاں ساری دنیا کے لوگ کسب علم کے لیے، حدیث و قرآن کے لیے آتے تھے، ازبکستان کا وہ شہر، لیکن دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ پھر وہیں لوگوں نے ناقدری کی، قرآن کی تعلیم کی، حدیث کی تعلیم کی، علماء کرام سے نفرت کی، مدارس و مکاتب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ پھر تقریباً ایسا دور آ گیا کہ اگر کوئی ان میں کا ایک فرد اللہ کا نام لینا چاہتا،
مدارس اور مکاتب تو دور کی بات ہے، مسجدوں میں جانا اگر چاہتا تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے دروازہ بظاہر بند کر دیا گیا۔ تقریباً 90 سال تک وہاں 2 نسلیں کفر پر اور الحاد پر اور جہنم کے راستے پہ چل کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ان کے چاہنے کے باوجود بھی یہ کام نہیں ہو سکا۔ یہ مثال صرف میں بخارا کی نہیں کہہ رہا ہوں، ترمذ کی نہیں کہہ رہا ہوں، یہی مثال اسپین کی ہوئی، جو مرکز رشد و ہدایت تھا، جہاں کی مسجد درناتا اور مسجد الحمراء وہ سارے عالم میں جو آج بھی نمونہ ہے، وہاں لوگوں نے آپس کے اختلاف اور دین سے دوری کا برملا اظہار کیا۔ پھر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پھر اسی جگہ ان کے مسجدوں میں گھوڑے باندھے گئے، اور چاہنے کے باوجود، کوشش کے باوجود تقریباً اسپین میں 500 سال تک اذان نہیں ہوئی۔ جو ایک نعمت چلی جاتی ہے میرے دوستو بزرگوں، دوبارہ ہاتھ آتی نہیں ہے۔ یہی حال آپ دیکھ لیں، بہت سے حضرات کو ایک زمانہ تھا جب داڑھی رکھنے کی مکمل آزادی تھی، سرکاری محکموں میں ہو یا عام لوگوں میں، لیکن لوگوں نے اس کی ناقدری نہیں کی۔ بعد میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ چاہنے کے باوجود کہ ہم داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، اجازت نہیں ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ یہی حال حجاب کا ہے، پردے کا ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے گھر کا جائزہ لے سکتا ہے، اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں دی تھی اور دی ہے ابھی بھی، کہ ہم اسلام کا اہم ترین رکن الحیاء شعبۃ من الایمان، شعبۃ میں تنوین تعظیم کے لیے ہے کہ حیا ایمان کا عظیم ترین حصہ ہے۔ اذا فقد احدہما فقد الآخر، ایمان اور حیا دونوں لازم ملزوم ہیں، جڑواں بھائی کی طرح ہیں۔ جڑواں بھائی کیا ہوتا ہے کہ ایک جب بھاگتا ہے تو وہی بھاگتا ہے، ایک روتا ہے تو دوسرا بھی روتا ہے، ایک ہنستا ہے تو دوسرا بھی ہنستا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رفع احدہما رفع الآخر، ان میں کا حیا اور ایمان میں سے اگر ایک ختم ہوا دوسرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ نے حیا کو ختم کیا، اپنے ایمان کی خیر بنائیے۔ ٹھیک ہے ابھی ہم مسلمان کے رجسٹر میں ہیں، ایمان پر جب آزمائش آتی ہے یا آئے گی اس وقت دیکھنا ہے کہ کتنے آدمی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ہموں کو سہولت ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو شرعی پردے کرائیں اور ان کو حجاب کی عادت ڈالیں، لیکن ہم نے ایجوکیشن کے نام پہ، رسم و رواج کے نام پہ، فنکشن کے نام پہ اور دوسری تمام خرافات کے نام پہ اپنے گھروں سے، اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں کے پردوں کو نوچا ہے۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آج دنیا کے لوگ ہماری بیٹی اور ایک پاک دامن بیٹی کے پردے کو نوچ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ خداوند قدوس ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ صلح تھی جن سے، یعنی جن لوگوں سے صلح تھی، ہماری صلح تھی جن سے، تو اب وہ برسرے پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں صرف اللہ رب العزت کا سہارا لینا پڑتا ہے اور انہی کے حضور یہ گزارش کرنی پڑتی ہے، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، وقت ابھی بھی نہیں گیا ہے۔ ہم لٹتے ہوئے اسلام کے اس قافلے کو جتنا جلد ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے مضبوطی سے تھامیں، اور بالخصوص یہ دنیا جن چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہتی، ہماری عورتوں کے حجاب کو، حیا کو، شرم کو، ہم ایک معمولی، ایک گندی اور ایک بیکار چیز کوچنگ، ٹیوشن اور کلاسز کے نام پر اپنے ہاتھوں سے اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں میرے دوستو بزرگوں، اور ہم کو اس کی پڑی نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم اللہ کے یہاں ہم سب کو جانا ہے۔ خداوند قدوس پوچھے گا قرآن پاک میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پہلے زندہ درگور کر دی جاتی تھی لڑکیاں،
غیرت کے مارے کہ ہمارے گھر میں بیٹی رہے گی تو پھر داماد آئے گا، اور داماد کو کون سنبھالے گا؟ داماد ہمارے گھر میں میری بیٹی کے پاس آئے گا، لہذا بیٹی کو رکھنا ہی نہیں، تو بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پڑے دیکھتی جب کہ شوہر کے تیور، کہیں زندگار آتی تھی اس کو جا کر، یہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ یہ حال تھا۔ بعض مفسرین کرام نے قرآن میں جو اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، جب یہ زندہ دفن کر دے جانے والی لڑکیوں کے بارے میں اللہ حشر کے میدان میں سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ ان معصوم بچیوں کا کیا قصور تھا۔ اس کی تفسیر میں بعض علماء نے لکھا ہے ان باپ سے ہی پوچھا جائے گا، صرف زندہ درکور کر دینے والے باپ سے جو جاہلیت میں تھا، ان سے ہی اللہ نہیں پوچھیں گے۔ آج کے خرد مند اور عقل مند اور ایجوکیٹڈ اور تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی بیٹی کی غیرت کو، عزت کو کیوں دفن کر دیا تم نے؟ عورت کا سب سے بڑا زیور، عورت کا سب سے بڑا حسن و جمال اس کی غیرت ہے، اس کی حیا اور پاک دامنی ہے۔ والدین اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگ، ہم یہ چاہیں کہ حکومتیں، دوسرے لوگ ہماری عزت کی حفاظت کریں، یہ تو ازل سے لوگوں کو یہ چیز ناگوار ہے۔ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ لوط علیہ السلام کے ماننے والے بڑے پاک دامن بنتے ہیں، اچھے بنتے ہیں، حیا والے بنتے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے۔ ہماری بستی میں، یہ لوط کی بستی میں ایسے لوگ انہیں نہیں چاہیے، اعلان کرتے تھے کہ پاک دامنی اور حیا اور شرم و حیا ہمارے شہر میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے اس شریعت پہ اور اپنے اس پاک دامنی کے عظیم زیور پر کتنا سختی سے عمل کرتے ہیں۔ چہرہ کھولنے کی بات آئی تھی میرے دوست بزرگوں اور وسلم کے زمانے میں، یہ واقعہ آ کر کے اللہ نے دکھا دیا کہ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے، نبی کے دور میں جب کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ تینوں قبیلے یہودیوں کے، مسلمانوں کے بدترین دشمن۔ تمام حدیث کی کتابوں میں، سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ قبیلے بنو قینقاع کی بدماشی، ایک مسلمان خاتون، ایک صحابیہ بازار گئی، بازار میں سودا صرف لے کر کے وہ بنو قینقاع کے ایک سونار کے پاس، سونی کے پاس جا کے بیٹھی، ان کو کچھ لینا تھا، کچھ خریدنا تھا۔ اس سونار نے کہا کہ چہرہ کھولو تو اپنا۔ خاتون نے کہا چہرہ کیوں کھولیں، چہرہ کیوں کھولیں؟ اس نے ضد کیا چہرہ کھولنا پڑے گا۔ تو گویا کہ مسلمان پاک دامن اور چہرہ ڈھکے، ان کو گوارا نہیں ہے کافروں کو، یہود و نصارہ کو، سارے عالم کفر کو۔ اس خاتون نے نہیں کھولا چہرہ، اس شیطان نے اس پاک باز خاتون کا کپڑا اوپر والا خاموشی کے ساتھ اس کے نچلے والے حصے سے باندھ دیا، اور اس کو پتہ نہیں۔ اور جب اٹھی وہ تو اس خاتون کا چہرے والا پردہ سڑک کے چونکہ باندھ دیا تھا نیچے پاؤں کے پاس، وہ چہرہ کھل گیا۔ خاتون نے شور مچایا، ہنگامہ مچایا، اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا۔ میں پوری بات نہیں بتاؤں گا، آپ تاریخ میں اور مدینے کے حالات میں اور یہودیوں کی کارنامے بدماشیوں کے بارے میں پڑھ لیجئے گا۔ ہر بات تفصیل سے ہر جگہ بتائی نہیں جاتی، پھر پڑھیے اس میں کہ ایک خاتون کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع پہنچی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایکشن لیا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ ہمارے غیرت کو جگانے کے لیے اتنی سی بات کافی تھی۔ آپ پڑھیں اس کو میرے دوستو بزرگوں۔ ہم اپنے موج میں، اپنی مستی میں، اپنے انجوائے میں کرتے رہیں، لیکن آپ اللہ کے واسطے امت کا درد پیدا کریں۔ میں ایک کاغذ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا ایک زیروس کرا کے لایا ہوں، یہ میرے پاس ہے، پڑھنے کا ٹائم تو نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ جو شخص تم میں سے منکر
غلط باتوں کو ہوتا ہوا دیکھے، طاقت دی ہے اللہ نے تو اس کو ہاتھ سے روکے، نہیں دی ہے تو زبان سے روکے، اتنا بھی نہیں ہے تو دل سے اس کو نفرت کرے۔ آگے اس کا ہیڈنگ ہے، اس کا عنوان ہے قطب بننے کا طریقہ۔ اس کا عنوان ہے قطب بننے کا۔ قطب بنے اللہ کا سب سے بڑا ولی۔ اے مسلمانوں، اگر تم قطب بننا چاہتے ہو اور روئے زمین کے سب سے بڑے بزرگ بننا چاہتے ہو تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ عبد الوہاب شعرانی کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کا فرمان ہے کہ جو شخص دل سے منکرات کو، بے حیائی کو، بدتمیزی کو، بے ایمانی کو، بے دینی کو دیکھ کر دل میں کوڑھے اور افسوس ہو، غم کھائے، پریشان ہو اور دل سے ارادہ کرے کہ جتنا بس میں میرے ہے اس منکرات پہ پابندی لگائیں گے، اس کو روکیں گے، اپنے گھر سے ہی شروع کرو۔ تو اس میں لکھا ہے علامہ عبد الوہاب شعرانی کا جملہ کہ انشاءاللہ یہ بندہ اللہ کی نگاہ میں قطب کے زمرے میں کھڑا ہوگا اور اس کو قطب کا مقام اللہ عطا فرمائیں گے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں دوستو بزرگوں۔ اللہ ہمیں غیرت دے، اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم اسلام کے اس اہم ترین رکن کو جسے آج پامال کیا گیا ہے، اور یہ تو ایک سمپل ہے میرے دوستو بزرگوں، اللہ جمعہ کے اس مبارک دن میں ہمیں آنسو کا ایک قطرہ ٹپکا لینے دے کہ ہم اپنی ماں بہنوں کی عزت اور اس کی حرمت کے لیے غم کریں۔ جب ہم مستی میں موج میں ہوں، اپنے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے نا، ان کے اسٹیٹس پر کیا لگا ہوا ہے، وہ اپنے موبائل پہ کیا کرتے ہیں، وہ کن کو فون کرتے ہیں اور کن چیزوں سے ان کی دلچسپیاں ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ تو ابھی ابتدا ہے، ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کی کتاب ہے ذم الہوی۔ اس کتاب میں لکھا ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ کہ ایک عابد تھا، اپنے صومعہ میں، اپنے گرجا گھر میں دن رات عبادت میں لگا رہتا تھا۔ ایک خاتون، اس محلے کی حسین و جمیل، انتہائی حسین و جمیل خاتون، اس کو گناہ کی دعوت دینے کے لیے اس کے صومعے کے پاس آئی اور اس کو بلایا، اس کو دعوت دی کہ آؤ تم میرے سے اپنی خواہش پوری کرو۔ اس ولی کے بارے میں لکھا ہے، اس زاہد کے بارے میں، کہ نفس تو کس کے ساتھ نہیں ہے، ان کا بھی نفس ان کو گدگدایا کہ اتنی بڑی خاتون، اس علاقے کے، اس محلے کی سب سے حسین عورت، یہ ہم کو خود دعوت دے رہی ہے، چلو ہم اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گرجا گھر سے قدم نکالا، قدم نکالنا ہی تھا کہ ان کو خدا کی یاد آ گئی اور کہا کہ اللہ کے حضور تو جواب دینا ہے۔ فوراً انہوں نے توبہ اسی وقت کیا اور اللہ سے کہا اللہ بچا لیجئے مجھے۔ اللہ نے بچا لیا، لیکن انہوں نے علاج کیا کیا اس بری خواہش کا؟ انہوں نے اپنے پاؤں سے خطاب کیا کہ اے قدم، تم نے گرجا گھر سے اور عبادت خانے سے برائی کی غرض سے پاؤں نکالا ہے، آئندہ تم کو گرجا گھر میں قدم رکھنے نہیں دیا جائے گا، لہذا تا حیات وہ ولی جب اندر آ جاتے تو دونوں پاؤں کو باہر رکھتے اور قدم اندر آنے کے تم اس ناپاک قدم کے ذریعے پاک جگہ میں نہیں جاؤ گے، لہذا آندھی، بارش، دھوپ، سردی، گرمی اور برسات، ہر حال میں اس کا پاؤں باہر نکلا رہتا تھا اور وہ اندر پڑے رہتے تھے، قدم کو دوبارہ اس پاک جگہ پہ جانے نہیں دیا۔ اسلاف ہمارے ایسے تھے۔ اس میں لکھا ہے واقعہ، انہوں نے کیا ایک اور واقعہ بیان کر کے کہ ہم کو کرنا پڑے گا، ہم کو اپنے پاک دامنی اور اللہ کی محبوب ترین جو چیز شرم و حیا ہے اس کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ المحبین کی نامی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک ولی تھے اور کچھ لوگ ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے محلے کی ایک خاتون کو تیار کیا اور کہا کہ اس کے پاس جاؤ، اس کو گناہ کی دعوت دو۔ لہذا وہ خاتون گئی، بارش ہو رہی تھی، اس نے آواز دی 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار
آواز یہ دیتی رہی کہ حضرت کچھ میرے اوپر رحم کیجئے. وہ تو بری نیت سے آئی تھی. اور بارش سخت ہو رہی ہے, سخت جھونکا ہے اور طوفان ہے, میرا گھر دور ہے, میں جا نہیں سکتی, مجھے اس میں جگہ دے دیجئے. کئی بار کے اصرار کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کرو, یہ اس گرجا گھر کے بغل میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, وہاں چلی جاؤ اور چادر پھینک کر کے دے دیا, وہیں آرام کرو, صبح ہوتے ہی چلے جانا. وہ تو آ گئی, لیکن چونکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا. جب حضرت اللہ کا ولی ایک چراغ لے کر کے وہاں اپنی عبادت میں دوبارہ مشغول ہو گئے تو وہ خاتون بن سوار کر پھر ان کے پاس تب آئی اور اپنے اعضاء کو ظاہر کرنے لگی, اپنے ناز و انداز کی نمائش کرنے لگی. اب ان کا دل بہرحال انسان ہے, کنٹرول کرنا پڑتا ہے, نفس کی خواہشات کو لگام دینا پڑتا ہے. وہ جو چراغ جل رہا تھا ان کے سامنے, اس میں اپنی ایک انگلی رکھی اور انگلی کو جلاتے رہے اور خطاب کیا ہے, نفس اگر تو اس چراغ کی آگ کو برداشت کر سکتی ہے تو تم کر سکتا ہے, تم اس کے ساتھ برائی کرو. اور اس انگلی کو جلاتے رہے. دوبارہ پھر اس کی خواہش ہوئی اس اولی کی, اس نے دوسری انگلی جلائی. اسی طریقے سے تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, 10 انگلی انہوں نے جلا ڈالی کہ خبردار تم نے یہ خواہش پیدا کیوں کی. جب یہ منظر اس بچی نے دیکھا, اس لڑکی جو گناہ کی نیت سے آئی تھی, وہ چیخ ماری اور ان کی اس عمل کو دیکھ کر وہیں روح پرواز کر گئی اس کی. یہ کتاب حافظ ابن قیم نے نزہۃ البستان, نزہۃ البساتین کے اندر یہ بات لکھی ہے. میرے دوست بزرگوں کا بات کہنے کی تو بہت کچھ ہے. اللہ رب العزت ہمارے ایک دو قطروں کو قبول کر لے اور ہم سوچیں کہ ہماری غفلت نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا ہے. اللہ رب العزت امت مسلمہ کی ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی غیب سے حفاظت کرے اور ہم نوجوانوں کو, ہم مسلمانوں کو اس کے بارے میں فکر مند بناوے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.